السلام علیکم ناظرین، ہم ہمیشہ آپ لوگوں کو ڈی ایس ایم کی کرائٹیریا کے مطابق ڈی ایس ایم کے ڈس آرڈر کی بات کرتے رہتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم پہ ہم نے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، کمیونیکیشن ڈس آرڈرز اور اس کے بعد ہم نے آٹزم اسپیکٹرم کی بات کی۔ لیکن آج ہم ایک اور انٹرسٹنگ ڈس آرڈر پہ بات کرتے ہیں جو عام طور پہ موسٹلی زیادہ تر بچوں میں پایا جاتا ہے، وہ ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ آپ لوگوں کی اس کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ اٹینشن کیا مطلب ہے، ڈیفیسٹ کا کیا مطلب ہے، ہائپر ایکٹیویٹی اور ڈس آرڈر کا کیا مطلب ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں، اور لیکن تھوڑا سا اس کی کرائٹیریا کے مطابق جو چیدہ چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ڈس آرڈر، اس کی پریولنس بھی زیادہ ہے، کہ اس کی زیادہ پاپولیشن اس سے متاثر ہے، اور اسپیشلی بچے اور ایڈولسنس بھی اس سے متاثر ہے، اور اس کی وجہ سے موسٹلی پاپولیشن کے اندر لوگ اس کی ایتیولوجی کے بارے میں کیا کیا بات کرتے ہیں، لیکن وہ ہم ایتیولوجی میں پڑھیں گے۔ آج ہم ڈی ایس ایم کی کرائٹیریا کے مطابق ہم اس کے کرائٹیریا پڑھیں گے کہ کب ہم ایک پیشنٹ کو یا ایک بچے کو ہم اے ڈی ایچ ڈی کا پیشنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں نے کچھ کرائٹیریا کی کچھ سمٹم ہیں، اس میں سمٹم یہ ہے کہ ان کی دو چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو اس کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ اٹینشن اور ہائپر ایکٹیویٹی۔ پہلا ہے اٹینشن ڈیفیسٹ، توجہ میں کمی، دوسرا ہے ہائپر ایکٹیویٹی۔ اس کو ذہن میں رکھنا۔ ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیویٹی میں بھی تھوڑا فرق ہے۔ آپ لوگ ذہن میں رکھنا کہ اٹینشن ڈیفیسٹ میں کیا مسئلے آتے ہیں ایک پیشنٹ کو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اٹینشن میں بھی 9 علامات ہیں، جو ایک پیشنٹ کو اس 9 علامات میں بچے میں 6 ہونا چاہیے، اور عام طور پہ ایڈولسنس اور ایڈلٹ میں 5 ہونا چاہیے۔ پھر ہائپر ایکٹیویٹی میں بھی 9 سمٹمز ہیں، 9 علامات ہیں، جس میں ایک بچے کو جو 18-17 سال سے اس کا عمر کم ہے اس میں 6 ہونا چاہیے، اور جو بھی بچہ ایڈولسنس کے طرف گیا ہے، یعنی 18 سال سے اس کی عمر زیادہ ہے اور ایڈلٹ ہوڈ میں ہے، تو اس کو 5 سمٹم ضروری ہے تاکہ ہم اس کے ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیویٹی کو ہم ریٹ کر سکیں۔ اب ہم جاتے ہیں کہ اٹینشن میں کیا کیا مسئلے ایک بچے کو ہو سکتا ہے۔ ایک بچے کو اٹینشن میں سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ ایک بچہ اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ کسی کو توجہ نہیں دے سکتا۔ پہلے بات کیا ہے؟ ایک بچہ کسی کو توجہ نہیں دے سکتا۔ توجہ کس طرح نہیں دے سکتا؟ اگر آپ اس کو بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ضروری کام ہے، اس میں توجہ نہیں دے سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر توجہ دیتا ہے تو اس توجہ کو مینٹین نہیں رکھ سکتا۔ مینٹین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توجہ دے دیا، پر اس کو جتنا ٹائم توجہ ایک کام کے لیے ضروری ہے اتنا ٹائم توجہ نہیں دے سکتا، جلدی وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جلدی اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کو بلاتے ہیں تو ڈائریکٹلی اگر اس کو بلاتے، اس کا نام لے کر اس کو بلاتے ہیں، تیسرے نمبر پہ اگر آپ اس کو بلاتے تو آپ کو توجہ نہیں دے گا، وہ اپنے کاموں میں اتنا مشغول رہتا ہے، ایک گھر کے کونے میں بیٹھ کر یا اپنے کھلونوں کے ساتھ بیٹھ کر، کہ وہ آپ کو توجہ نہیں دے سکتے۔ 4 نمبر پہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں تو وہ فالو نہیں کرتے۔ انسٹرکشن مین کہ اگر گھر میں، اسکول میں، اور یہ ساری مسئلے 3 سیٹنگ میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے گھر میں، دوسرا اسکول میں، اور تیسرا اس کی سوشل لائف میں، باہر پلے گراؤنڈ میں بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو 4 نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی بھی انسٹرکشن دے دیتے ہیں تو انسٹرکشن کو فالو نہیں کرتا۔ انسٹرکشن کس طرح فالو نہیں کرتا کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، یہ کام نہیں کرنا، اس کھلونوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، یا آپ اس طرح ریسکی بیہیویئر نہیں کرنا، تو وہ کر لیتے ہیں اور وہ آپ کے انسٹرکشن کو فالو نہیں کرتے۔ 5 نمبر پہ جو بات ہے، 5 نمبر پہ وہ یہ ہے کہ یہ بچہ عام طور پہ اپنے ٹاسک کو آرگنائز نہیں کر سکتا۔
وہ جس طرح ایک بچہ اس کو اسکول جانے کا ٹائم، واپس آنے کا ٹائم، کپڑے چینج کرنے کا ٹائم، یا اس کو پلے گراؤنڈ جانے کا ٹائم، مختلف قسم کے اس کا اپنے آرگنائز ہوتے ہیں زندگی. اس کے علاوہ جو کام کر رہا ہے تو اس کو کس طرح کام کرنا ہے، بیگ اٹھانا ہے، اگر اس نے ہوم ورک کرنا ہے بیگ اٹھانا ہے، پھر اس سے پینسل کاپی نکالنا ہے، پھر اپنا کام کرنا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے، جس طرح ایک نارمل بچے کی بیہیو ہوتا ہے. یہ بچہ اس طرح نہیں کر سکتا. یہ بچہ اپنا کام آرگنائز طریقے سے نہیں کر سکتا. 5 نمبر سمپٹم. 6 نمبر سمپٹم میں یہ ہے کہ اگر اس کو تھوڑا ایک کام مشکل ہے یا ایک کام میں تھوڑا سا اس کا انٹرسٹ کم ہے تو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، عام طور پہ اسکول ایکٹیویٹیز بھی ہوتا ہے، اس میں وہ ریلیکٹنٹ بیہیویئر شو کرتا ہے اور اس میں سسٹین نہیں رہ سکتا. یہ بچہ جس میں تھوڑا مینٹل ایفرٹ کی ضرورت ہو، ذہنی صلاحیت کی اس میں ضرورت ہو، کیونکہ یہ بچہ تھوڑا ریسٹلیس ہے. ہم آگے ہائپر ایکٹیویٹی میں پڑھیں گے. یہ ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا، ایک جگہ پہ وہ اپنا سارا توجہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے اس کو ایک جگہ پہ بیٹھ کر ایک مخصوص کام کر کے یا ایک مخصوص سٹرکچر کام سے وہ باہر نہیں جا سکتا. تو اس لیے وہ تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتا ہے، اس کام کو ڈس لائک کر دیتا ہے اور اس کو ایوائڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اس میں جو 7 نمبر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اگر ٹاسک دیا جائے کہ آپ یہ کام کریں تو وہ ضروری چیزوں کو گما لیتا ہے. اگر آپ اس کو یہ گلاس دے دینا کہ اس گلاس میں ڈسپنسر سے پانی لے آنا یا کولر سے پانی لے آنا یا یہ باٹل کو آپ فل کر دینا، تو بیچ میں گلاس کو گما لیتا ہے اور اپنے کاموں میں وہ مگن رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ضروری کام کے لیے یا ٹاسک کو فل کرنے کے لیے جو سامان ہے وہ بیچ میں وہ گما لیتا ہے. 8 نمبر پہ یہ ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. آسانی کے ساتھ اگر آپ اس کو یہاں بٹھا کر اس کو پڑھانا شروع کر دے، باہر سے ایک بچہ آ جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بال ہوتا ہے یا کوئی بھی ٹائی ہوتے ہیں یا کوئی بھی کھلونا ہوتا ہے تو ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور جلدی وہ اپنے کام کو چھوڑ کر اس کے کام میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور 9 نمبر پہ جو سمپٹم ہے وہ یہ سمپٹم ہے کہ جب ڈیلی ایکٹیویٹیز ہے وہ فارگاٹ کر دیتے ہیں، اس بھول جاتا ہے. ڈیلی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ ایک بچے کو ہمیشہ، جو نارمل بچہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں آج اس ٹائم یہ کام کرتا تھا، کل آج بھی یہی کام کروں گا، پرسوں بھی یہی کام ہے، پھر بھی یہی. تو وہ اپنے کام کو آرگنائز وے سے 24 گھنٹوں کے ایک ٹائم ٹیبل اور اس سائیکل سے وہ چلتا رہتا ہے. لیکن ADHD اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی کے بچے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کل میں نے یہ کام اس ٹائم پہ کیا تھا، آج اس کی ضرورت ہے تو میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ فارگاٹ کر دیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ 9 نمبر سمپٹم کے بعد ہم نے کی کہ ایک بچہ سب سے پہلے توجہ نہیں دے سکتا. اگر توجہ دیتا ہے تو توجہ کو مینٹین نہیں رکھ سکتا یا کنٹینیو یا جاری نہیں رکھ سکتا. تیسری نمبر پہ ہم نے یہ بات کی کہ اگر اس کو آپ ڈائریکٹلی بات کرتے تو وہ سن نہیں سکتا. 4 نمبر پہ ہم نے یہ بات کی کہ وہ انسٹرکشن کو فالو نہیں کرتا. 5 نمبر پہ ہم نے یہ بات کی کہ وہ ٹاسک کو آرگنائز نہیں کر سکتا. اگر آپ اس کو چھوٹا سا کام دے دے تو وہ آرگنائز نہیں کر سکتا، جس طرح اس کو ڈیفیکلٹی ہوتا ہے مینجمنٹ میں اور بیچ میں وہ میٹیریل کو گما لیتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے 6 نمبر پہ یہ بات کی کہ اس بچے کو تھوڑا ڈسلائک کر دیتا ہے مینٹل ایکٹیویٹی کو یا مینٹل ایکٹیویٹی، جس طرح اس کو دماغی ایفرٹ کو ضرورت ہے، دماغی صلاحیت کی ضرورت ہے، تو وہ کام نہیں کر سکتا. اور 7 نمبر پہ یہ ہے کہ عام طور پہ وہ ٹاسک پورا کرنے کے لیے وہ سامان بیچ میں گما دیتا ہے جب آپ اس کو چھوٹا سا ٹاسک دے دیتا ہے. پھر اس کے بعد 8 نمبر پہ جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھا کہ وہ ایزیلی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے ایکسٹرنل سٹیمولائی سے. باہر سے جو بندہ آ کر وہ جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور 9 نمبر پہ جو ہم نے بات کی وہ یہ ہے کہ وہ ڈیلی ایکٹیویٹی کو بھول جاتا ہے، وہ فارگاٹ کر دیتے ہیں روزمرہ کی زندگی کے کام کو. 9 سمپٹمز یہ ہے. اس 9 سمپٹم میں 18 سال سے عمر کے بچے کے لیے 6 ضروری ہے
اور جو 18 سے زیادہ عمر کے بندہ ہے اس کے لیے 5 ضروری ہے، تب ہم اس بندے کو اٹینشن ڈیفیسٹ کے کرائیٹیریا میں لا سکتے ہیں. لیکن اب ADHD نہیں ہے، اس کو اب دوسرا کرائیٹیریا ہے ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیوٹی، ہم اس پہ بات کریں گے. ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیوٹی میں تھوڑا ڈفرینس یہ ہے کہ ہائپر ایکٹیویٹی میں عام طور پہ ہم سوچ سمجھ کے ایک کام کر دیتے ہیں، پرپز فل ایکٹیویٹی کرتے ہیں. پرپز فل ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اس نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے دیوار پہ چڑھنا ہے، وہاں پہ کھلونا پڑا ہے، وہ کھلونا میں اٹھا لوں گا، نیچے آؤں گا. یہ ہے ہائپر ایکٹیویٹی جو غیر ضروری کام ہے اور اس ٹائم پہ نہیں کرنا چاہیے جو یہ کر رہا ہے. یہ ہے ہائپر ایکٹیویٹی جو اس کی دماغ میں ایک پورا پلان ہے. امپلسیوٹی تھوڑا ڈفرینٹ چیز ہے، اس میں ایک انسان کے مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا کہ میں اس دیوار یا اس درخت پہ چڑھ رہا ہوں، میرا کوئی مقصد ہے چڑھنے کا، بس اس کی جی میں یا چڑھ گیا. یہ ہے امپلسیوٹی. ان دونوں میں تھوڑا ڈفرینس یہ ہے. اب ایک بچہ امپلسیو یا ہائپر ایکٹیو کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ ایک جگہ پہ ٹک نہیں سکتا. سب سے پہلا جو اس کا سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو یا پاؤں مارتا ہے یا اس طرح ہاتھوں کو اس طرح کر لیتا ہے، ایک جگہ پہ وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، تھوڑا سا انزائٹی سا لگ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک سچویشن کو اس نے ہینڈل کرنا ہے، اس سچویشن سے اسکیپ ہوتا ہے. جس طرح ایک کلاس میں ایک بچے نے پڑھنا ہے، ٹیچر کے سامنے بیٹھنا ہے، ضروری کلاس ہے، لیکن وہ اسکیپ ہو جاتا ہے اور اس ضروری کلاس کو چھوڑ کر کلاس سے نکل جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ جانا سب کے سامنے اچھا نہیں لگتا. فار ایگزامپل ہم سب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور جانے کا کوئی اس طرح سوچ بھی نہیں ہے کسی کا، یا وہ ابھی اس ٹائم پہ ایک اپروپریٹ بیہیویئر نہیں ہے اور ایک بندہ بس ایک دم چڑھ جاتا ہے اور غیر ضروری ایسا آڈ بیہیویئر شو کر رہا ہے جو ریلیونٹ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز، اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ. پھر ڈی نمبر میں یہ ہے کہ وہ ایکٹیویٹی جس میں فزیکل ایفرٹ کم ہے یا جس میں موٹر ایکٹیویٹی کم ہے، جس کو ہم لیزر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، اس میں زیادہ انوالو نہیں ہوتا. کوشش کرتا ہے کہ وہ جو اچھلنے کودنے والا جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس میں زیادہ حصہ لے لیں. یہ 4 نمبر تھا. 5 نمبر میں کیا ہے؟ 5 نمبر میں یہ ہے کہ عام طور پہ موٹر ایکٹیویٹی سے زیادہ کام لیتا ہے. اگر تھوڑا آپ اس کو بٹھا دیں نا ایک جگہ پہ تو وہ بیٹھ نہیں سکتا، کوشش کرتا ہے کہ وہ گھومی پھری غیر ضروری. یہ ہے موٹر ایکٹیویٹی. یہ 5 نمبر پوائنٹ تھا. اب 6 نمبر پوائنٹ میں یہ ہے کہ زیادہ باتیں کرتے ہیں، غیر ضروری زیادہ. ایک بچہ زیادہ باتیں کرتے ہیں جو اس کو، لیکن صرف زیادہ بات کرنا ADHD نہیں ہے. میں نے پہلے جو 9 سمٹم پڑھی، یہ والا سمٹم جو آ جائے آپ لوگوں نے اسپیشل ایجوکیشن میں دیکھا ہوگا. ایکسیسیو ٹاک مطلب زیادہ باتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کو 7 نمبر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپن بلنٹ ہو جاتا ہے اور غیر ضروری طور پہ اگر آپ نے اس کو سوال نہیں کیا ہے یا سوال تھوڑا سا اس نے سنا بھی نہیں ہے، ایک دم جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ جلدی آپ کا پورا سوال نہ اس نے سنا ہے نہ سمجھا ہے اور جلدی جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہے 7 نمبر پوائنٹ. 8 نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بچہ اپنی باری کا انتظار نہیں کر سکتا. اگر آپ کو اس کو ایک دائرے میں بٹھا دے، کہنے لگے کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام، باری باری آپ ایک ایک سے پوچھنا شروع کریں تو وہ بچہ اپنی باری سے پہلے آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اور 9 نمبر یہ ہے کہ لوگوں کو بھی انٹرپٹ کرتے اور خود بھی جلدی انٹرپٹ ہو جاتے ہیں. جلدی وہ ایک ایکٹیویٹی کر رہے تو ایکٹیویٹی کو پورا سر انجام نہیں دے سکتا، جلدی وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنا میشن کو پورا نہیں کر سکتا. تو یہ اس کے موٹے موٹے سمٹم تھے جو ایک بچے میں 18 سال سے پہلے عام طور پہ آنا چاہیے. اور ہمیشہ جب بھی 18 سال کے بعد آتے تو پھر اس کو ہم ADHD نہیں کہیں گے، اس کا ایتیولوجی یا کازز یا وجوہات کوئی اور ہوں گے. ہم نے آج تھوڑا، اگر میں خلاصہ آپ لوگوں کو بتا دوں تو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر میں 2 مسئلے ہوتے ہیں. ایک اٹینشن میں مسئلہ ہوتا ہے، ایک بچہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ چست ہوتا ہے.
اور اس کی یہ 2 قسم کی سمٹم یہ 3 سیٹنگ میں ہونا چاہیے، گھر پہ، اسکول پہ اور معاشرے میں، یعنی سوشل انٹریکشن میں۔ پھر یہ اٹینشن کی 9 سمٹم ہے، جس میں 6-18 سال سے کم عمر بچے کے لیے اور 5-18 سال سے اوپر بندے کے لیے، اور ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیوٹی کی بھی 9 سمٹم ہے، جس میں 6 ایک بچے میں ہونا چاہیے جو 18 سال سے کم ہے، اور 5-18 سال سے اوپر کے بندے کے لیے کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ساری سمٹم 18 سال سے کم عمر میں آنا چاہیے۔ اگر 18 سال کے بعد 25-30 سال میں آتے تو ہم پھر اس کو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی نہیں کہیں گے، یہ کوئی اور پرابلم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا سمٹم یہ کوئی نشے سے نہ ہو یا کوئی ادر میڈیکل ایشو سے نہیں ہو، تو ہم تب ایک بندہ کو قرار کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ یا یہ بچہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ موسٹلی اس کی ہسٹری ہم اس کے پیرنٹس سے لیتے ہیں، اس کے ٹیچر سے لیتے ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ غلطی کر دیتے، یہ والا بچہ عام طور پہ کامن سکولز میں ایڈمٹ کر دیتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو بھی ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں۔ اور جس طرح آپ لوگوں نے ایک مووی دیکھا ہوگا ان فرنٹ آف دا کلاس، اس میں خیر وہ بچہ کوئی اور ڈس آرڈر کا شکار تھا، جو ٹیکس کا شکار تھا، ٹارٹری سنڈروم کا، لیکن عام طور پہ ADHD میں بھی اس طرح آ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم پریزنٹیشن ہوگا وہ ہے اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر پہ۔ اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر میں ہم انشاءاللہ اس کے مطابق کر لیں گے۔ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نیو ویڈیوز یا نیو نوٹیفیکیشن آتے رہیں۔ تب تک خدا حافظ۔